آندے اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیاں نوں، اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیاں نوں، ہن جوگی سانگ بنان نوں جی کردا، تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نوں جی کردا۔ بلکہ مولانا تے انج لکھیا ہے پر لوگ فتوا لا دیں نا، تیرے گھر دے دوالے نچ نچ کے، یعنی کہ اوپر اوپر کے طواف کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے گھر دے دوالے پج پج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا۔ لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے، لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے، شرمندہ مندڑے چج کر کے، پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا۔ صفا مروہ تیرے شاعر نے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ تیرے شاعر نے، انہاں دوواں وچ منگیا ہے شاعر نے، ماں ہاجرہ وانگ بے صبری نوں اللہ پھیریاں پان نو جی کردا۔ جدوں فارغ ہو جاں میں حج کر کے، کر لواں طواف بھی جی بھر کے، پھر تیرے نبی دے شہر نوں پاویں پیدل ہی جان اللہ پیدل ہی جان نو جی کردا۔ میرا دل گردا میرا جی گردا، ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا، جن نے ساری دنیا ٹھار دتی، میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ واسطے لوکاں دے ذمے بیت اللہ دی حج فرض ہے۔ جیڑا بندہ ذات راج دے کول موجود ہے، جسمانی طاقت بھی موجود ہے، تے جیڑا بندہ کفر کردا ہے بیت اللہ دی حج نہیں کردا، اللہ بے پرواہ ہے جہاناں دے کولوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج دا 1 دسمبر 2006 دا خطبہ جمعہ، اے دے اندر قرآن کریم دی چوتھے پارے سورہ آل عمران دی آیت دا کچھ حصہ تواڈے سامنے پڑھیا ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تساں نوں سبڑا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگو، تسی دیکھ رہے ہو جنہاں نو اللہ کریم دی طرفوں سدا آیا ہے، جنہاں نو
اللہ پاک نے چنیا تے پسند کیتا ہے وہ بیت اللہ بھی حج کرنے واسطے جا رہے ہیں. اللہ کے دعا کرو کہ اللہ ہر مسلمان کی قسمت فرما دے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام انہاں دو باپ بیٹیاں نے بڑی محنت دے نال اللہ پاک دا گھر تعمیر کیتا، بیت اللہ بنایا، بڑیاں دعاواں کیتیاں. کتے دعاواں کیتیاں کہ مولا کریم آ جڑا بیت اللہ اسی بنایا ہے نا اے مکے شہر دے باسیاں نو اللہ تو پھلاں دا رزق دے چھڈی. کتے اللہ کریم دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا ہوا یہ دعا کیتی کہ یا اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے. امن والا بیت اللہ بن گیا. اللہ کریم والوں آرڈر آ گیا کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم پہاڑی اتنے چڑھ جا، لوکاں چ اعلان کر دے کہ لوگوں میں بیت اللہ بنایا یہ حج کرنے واسطے آئے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میری آواز کنی کو دور جائے گی؟ اینا مکے دیا پہاڑیاں وچوں میری آواز کنی کو دور جائے گی؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل علیک الاذان وعلینا البلاغ، اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوکاں تک آوازاں پہنچانیاں میرا کام ہے. اعلان تو کر دے. بابا جی ابراہیم خلیل اللہ پہاڑی اتے چڑھ گئے. جویں جویں پہاڑی تے چڑھن پہاڑی اچھی ہوندی جائے، ساریاں پہاڑیاں تو اے ابو قبیس پہاڑی اچھی ہو گئی. بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کنا چنگلاں دے لیاں، ادھر نو منہ کر کے اعلان کر دینے لوگوں میں بیت اللہ بنایا ہے، اللہ دا گھر بنایا ہے، یہ حج کر لیا آئے. قیامت تک جنیاں روحاں آنیاں سی جنہ دی قسمت حج سی اللہ نے انہوں توفیق دیتی. انہوں نے کیا لبیک اللہم لبیک. جنی بار کسے حج کرنی سی جن نے حج کرنی سی انہیں لبیک کہہ دیتی. بابا جی نے کنا نہ چھوڑ لے، پھر منہ ادھر نو کر لیا، پھر ادھر نو منہ کر لیا، پھر ادھر نو منہ کر لیا. چاروں طرف جنیاں لوگاں نے قیامت تک حجاں کر رہی سی انہاں دیاں روحاں نے لبیک کہنی شروع کر دیتی. کئی نے ایک وارا کہی، کئی نے دو وارا کہی، کئی نے 3 وارا کہی، کئی نے 10 وارا کہی. اللہ اکبر. اللہ ایک معذور بندہ کسی اللہ دے ولی نے ویکھیا کہ معذور آدمی بیت اللہ دی حج کرن جا رہے ہیں. وہ اللہ دا ولی انہوں کہن لگا کہ بزرگوں تسی معذور جے تے کتھے چلے جے؟ کہن لگے مینوں 12 سال ہو گئے نے سفر کردیاں نوں. جدو ابراہیم پیغمبر نے اذان کہی سی نا آواز دیتی سی میں بھی لبیک کہی سی میں بھی بیت اللہ دی حج کر لی چلے ہوں. روض الریاحین چ لکھے اکٹھا 9 سالہ بچہ جنگلوں چ سفر طے کرتا پیدل ہی بیت اللہ والے جا رہے ہیں. انہوں کسے پوچھا بھی تو کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جدو ابراہیم پیغمبر نے اعلان کیتا سی نا تے میں بھی لبیک کہی سی تے میں کیا زندگی دا پتہ کوئی جیوندا جیوندا بیت اللہ دی حج تے کر لوانا.
بابا جی اعلان کیوں کیتا سی؟ قرآن دی سورہ حج اللہ فرماتے ہیں وحج وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے میرے پیغمبر ابراہیم لوکاں واسطے اعلان کر دیو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ حج دا اعلان کر دیو یا تو کا رجالن کئی بندے پیدل چل کے آن گے حج کرن لی والا کل سامرن کئی اسواریاں تے آن گے کئی کمزور اسواریاں تے بھی آن گے یاتین من کل فجن عمیق اعلان تو کر دیتے بڑی دور دور تو لوگ حج کر لی آن گے میرے خیال کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جتوں حاجی حج کر نہ جاتے ہو یہ تو جڑے حج کر کے آتے ہیں انہوں کو پوچھو بھی لوگ کتوں کتوں کیسے کیسے آتے ہیں بابا جی آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے زمین تے نازل فرمایا بابا جی پریشان ہو گئے اللہ کریم نے وحی نازل کیتی اے میرے پیغمبر ابراہیم اے میرے پیغمبر آدم علیہ السلام میں زمین تے اپنا ایک گھر بنایا ہے وہ دے جا کے طواف کر لے تینوں ایویں ہی سرور آئے گا جویں میرے عرش دا طواف کرنا ہے بابا جی نے پھر پیدل 40 حج کیتے بیت اللہ تھی 40 حج ہندوستان چنم پیدل ہی جتے جتے بابا جی دے قدم لگے نا اللہ نے اسے بستیاں تعمیر کروا دیتی شہر آباد کروا دیتے اور کائنات دے سردار نبی نے فرمایا کہ جدوں بھی نا کسی قوم نے اپنے پیغمبر نو تنگ کیتا ہے نا انہیں آ کے مکے بیت اللہ چی پناہ دی کیونکہ امن والا شہر ہے اور حج ہر اس مسلمان تے فرض ہے جنہوں اللہ نے صحت تندرستی دیتی جہدے کول ذات راہ موجود پیسے موجود نے نا ہر اس بندے تے حج فرض ہے جہدے کول ذات راہ نہیں خرچہ نہیں وہ کوئی حج فرض نہیں کئی حاجی انجتے بھی ہے وہ بیت اللہ دا حج کرن جان نا خرچہ خرچہ ہونا کوئی نہ انہیں ایویں تر پینا لوگ آخنا بھی پیسے تو تے کو لے کے کوئی نہیں ذاتے راہ تے ہے کوئی نہیں تے تسی ایویں بیت اللہ دا حج کر لی تر پے تو انہیں آپ کو پتا کی کہنا تا توکل ہی کوئی نہیں تے تو ایمان ہی کمزور نے اسی تو متوکل ہی نا اسی بیت اللہ دا حج کرن چلے ہیں تے ساڈا رب تے توکل ہے اتے جا کے اگر کھان پین کی لوڑ تو پی پھر حاجیاں دے کپڑے پھاڑنے تنگ کرنا جی مینو ضرور کچھ دیو میں تے بھوکھا مر گیا اللہ نے پھر آسمان تو اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اللہ فرماندے نے جے تواڈے کولے سادے راہ موجود ہے جہاز دا کرایہ موجود ہے بساں گڈیاں دے کرائے موجود نے اللہ فرماندے نے پھر تواڈے تے حج فرض ہے جے کرایہ کوئی نہیں تواڈے تے حج فرض کوئی نہیں تے جیڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردا یہ دے کولے پیسے بھی موجود نے ذات راہ بھی موجود ہے صحت تندرستی موجود ہے پھر بیت اللہ دا جان بوجھ کے حج نہیں کرتا دونوں جہاناں دے سردار نے فرمایا ہے میرے والوں یہودی ہو کے مر جائیں عیسائی ہو کے مر جائیں جڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کرتا قیامت نو میں دی سفارش کوئی نہیں کراں گا
جی میں مال ہوے زکات فرض ہے ایویں حج فرض ہے، جی میں بندہ مسلمان ہوے نماز فرض ہے ایویں حج بھی فرض ہے۔ جس طرح دوسرے ارکان نے جہدے کولے پیسے موجود نے اللہ پاک نے وہ دیتے حج بھی فرض کیتی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جنہ بندیاں کو پیسے موجود نے اللہ پاک نے انہاں تے حج فرض کر چھڈیا ہے۔ اج میں اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ تواڈے سامنے نبی علیہ السلام دا حج پیش کراں گا جیڑا پیغمبر خدا نے اپنی زندگی چ حج کیتا سی۔ حج ویسے فرض ایک واری، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حج زندگی کنے فرض نے؟ آپ خاموش رکھ، یہ بار بار پوچھتا رہا۔ آپ نے فرمایا بھی بار بار سوال نہ کریا کرو، جے میں کہہ دینا نا کہ ہر سال ہی فرض ہے تو ہر سال ہی حج کرنی پے گی۔ زندگی ایک بار حج فرض، ویسے بندہ نفلی حج کر سکتا ہے، حجے بدل کر سکتا ہے۔ باپ نے حج نہیں کیتی پتر اپنے باپ کی طرفوں کر لکھ، ماں نے حج نہیں کیتی اپنی ماں کی طرفوں حج کر لیں، یہ حجے بدل کہتے ہیں۔ پر اے وہ بندہ کر سکتا ہے جن نے بیت اللہ دی پہلا حج کیتی، یعنی کہ جنہیں حج کیتی ہے نا وہ حجے بدل کر سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں۔ اور عمرہ جڑا حج دی توفیق نہیں عمرہ کر لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج عمرے کرو، بار بار اللہ تہاڈی غریبی دور فرما دیں گے۔ ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرتا ہے نا حاجی کسی چیز دا محتاج نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اپنی غریبی نو حج عمرے نال دور کرو، یعنی کہ بار بار حج کرو، بار بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی سن، آگے تے چھوٹے جے قد دے سن، چھوٹے قد دے، لیکن انہوں نے 1000 عمرہ کیتا سی، 1000 عمرہ۔ اللہ اکبر، اللہ سانو بھی عمرے کرن دی توفیق دے۔ قسمت والے کرتے ہیں نا، پہلی نظری بیت اللہ تے پئی، اتو آواز آندی میرے گھر نو ویکھن والے تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ سن 8 ہجری چ مکہ فتح ہویا، 9 ہجری چ حج فرض ہویا، سن 9 ہجری چ اللہ نے اپنے محبوب تے حج فرض کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا اس سال امیر حج بن کے تسی چلے جاؤ، 200-400 بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر اوتھے جا کے اعلان کر دیو اج تو بعد کوئی مشرک بیت اللہ دا حج نہیں کر سکتا، اج تو بعد کوئی بندہ بیت اللہ دا ننگا طواف نہیں کر سکتا، کپڑیاں تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ مکے والیاں نے یہ رسم بنائی سی، انہاں ملنگاں نے بیت اللہ دے مجاوراں نے یہ رسم بنائی سی کہ تواڈے جڑے تسی حج کرنی آندے ہو، عمرہ کرنی آندے ہو، باہر تو آن والے ہو، تواڈے کپڑے اے ٹھیک نہیں، تواڈے کپڑے صحیح نہیں، پتہ نہیں انہاں تے پیسے کی ہو جائے لگے نے، یا تے ننگے بیت اللہ دا طواف کرو یا پھر ساڈے کولوں کپڑے ادارے لے کے
یا مل لے کے بیت اللہ دا طواف کرو. انہاں شرارتیاں نے یہ شرارتاں بنا چھڑیاں سی. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا اعلان کر دیو اج تو بعد کوئی مشرک بیت اللہ دا حج نہیں کر سکتا. اج تو بعد کوئی بندہ ننگا کعبۃ اللہ دا طواف نہیں کر سکتا. نبی پاک نے 9 ہجری چ اعلان فرما دیتا. 10 ہجری آئی 10واں سال ہجرت کیتے ہیں میرے مصطفیٰ نو. اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اعلان فرما دیتا لوگو میں سال بیت اللہ دی حج کرن لی جانا ہے تیار ہو جاؤ. جدا جدا جی چاہتا ہے تیاریاں کر لیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا مدینہ طیبہ مدینہ دے ارد گرد وچوں 1,00,000 بندہ تیار ہو گیا. 1,00,000 بندہ تیار. مدینہ 6 میل دے فاصلے تے ذوالحلیفہ مقام تے میرے نبی پہنچے. آہر نبی پاک دی حج دا ذرا نقشہ دھیان نال سنیا جی. ہو سکتا رب اگلے سال ہی بلا لے. کئی نے تے اصل جانا ہے نا اللہ دی توفیق نال. ذوالحلیفہ نامی جگہ تے میرے نبی پہنچے. آپ نے رات اتے گزاری. صبح میرے مصطفیٰ نے غسل کیتا. غسل کر کے میرے نبی نے 2 چادر منگوا لیاں. حاجی واسطے 2 چادر انسیتیاں سفید رنگ دیاں یعنی کہ احرام دیاں 2 چادر. سارا دا لباس ایکو جہا. پتا کیوں؟ بادشاہ دے دربار چ پیش ہونا ہوئے نا وہ جڑے خاص خاص بندے ہوندے ہیں نا انہاں دا لباس ایک جیسا ہوتا ہے. خاص بندیاں دا اللہ کریم نے فرمایا تسی میرے دربار چ آنا پاویں تواڈے چوں کوئی امیر ہے پاویں غریب ہے پاویں صدر ہے پاویں سپاہی ہے کوئی بھی ہے جنہیں میرے دربار چ آنا سارا دا لباس ایکو جیسا ہی ہوئے. ایویں ہی سمجھ لو جی انسان دنیا تو جائے تے 2 چادر ملدیاں نے نا یہی لباس ایک چادر اوپر ایک نیچے. نبی پاک نے 2 رکعتاں پڑھیاں. 2 رکعتاں پڑھن تو بعد آپ نے اچھی پڑھیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ معنی لبیک اللہم لبیک. اللہ سونے میں حاضر اللہ میں حاضر تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ میں حاضر میری حاضری لا لے. جے رزق حلال دی حج اتوں آواز آندی ہے اے میرے بندے میں تیری حاضری لا لئیے. جے حلال دے پیسے نے تے 2 جہاناں دے سردار نے فرمایا جڑے کول درخت نے جڑے کول پتھر نے اے بھی لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے اچھی اچھی پڑھو پہاڑیاں چ گونج پیدا ہو گئی. اے مدینے والوں دا یعنی کہ جنہیں مدینے حج عمرہ کرنا ہے نا انہاں دی اے میقات ذوالحلیفہ نامی جگہ تو پیغمبر خدا نے اتھو احرام بنیا اور 1,00,000 بندے نے میرے مصطفیٰ دے نال اتھو احرام بنیا. حضرت ابوبکر صدیق عمرے اللہ دے پاک پیغمبر صدیق تے نبی پاک دا سامان ایکو اونٹ تے لدیا سی. آپ نے اپنا جڑا اونٹ سی نا حضرت ابوبکر صدیق نے
وہ غلام کے حوالے کر دیتا بھی آ ساڈا سامان ہی یہ تم اگے لے کے آنا. اگے گیا نا راستے ڈکن لگ پیا. غلام اونٹ لے کے نہ آیا. حضرت ابوبکر صدیق اڈیکتے رہے. وہ ڈیکدیا وہ غلام آیا نا تے ابوبکر صدیق فرمان لگے کتنے سے ہے تم؟ کہا جی اونٹ گم ہو گیا, سامان لے کے اونٹ نہیں لبدا پہ. حضرت ابوبکر صدیق ان مارن لگ پہ, ڈانٹن لگ پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول مسکرا رہا سن. آپ فرماتے نے دیکھو محرم بندہ غلام نو ڈانٹ رہے, احرام بنیا تے غلام نو ڈانٹ رہے. اونی دیر تک اونٹ بھی مل گیا, سامان بھی مل گیا. یعنی کہ جب احرام بنیا ہے نا, احرام بنن تو بعد بندہ مچھر نہیں مار سکتا, مکھی نہیں مار سکتا, شکار نہیں کر سکتا, کسی کو کہہ نہیں سکتا اور شکار بیٹھا ہی پھڑ لے, اپنے سر تے کپڑا بھی نہیں لے سکتا. یعنی کہ محرم واسطے, احرام والے واسطے یہ چیزاں لازمی نے. احرام جڑا ہے نا وہ کئی قسم کا ہے. ایک تے احرام ہے یعنی کہ حج دی نیت کرنی ہے, حج تمتو. اسی جڑے مسلمان حج کرنے ہیں اسی حج تمتو کرنے ہیں. تمتو کا معنی ہے بھی اتوں احرام بنیا, احرام بن کے جا کے عمرہ کیتا, عمرہ کرن تو بعد احرام کھول دیو, پھر جدو حج تے جانے پھر احرام بن لو. یہ کہتے ہیں حج تمتو. ایک حج کران یعنی کہ احرام بنن لگے ہاں نیت کرنی ہے کہ اسی احرام بنے ہیں, احرام بنن تو بعد عمرہ بھی کرنا ہے تے عمرے دے نال بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہے. ایک حج مفرد یعنی کہ کلی حج ہی کرنی. اکثر مسلمان جڑے ہیں نا وہ حج تمتو ہی کرتے ہیں, بے احرام بنو جا کے عمرہ کرو, عمرہ کرن تو بعد احرام کھول دیو, پھر حج دے دن پھر احرام بنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بنے ہیں 25 ذی-القعدہ دیکھ, 25 ذی-القعدہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تو روانہ ہوئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر 3 ذوالحج نو مکہ مکرمہ پہنچ گئے نے. جا کے میرے نبی نے اپنی ڈاچی تے بیٹھے آئی, میرے مصطفیٰ نے ڈاچی تے سفر طے کیتا, کسوا نامی ڈاچی تے اللہ دے پاک پیغمبر نے سفر کیتا ہے. میرے نبی کعبۃ اللہ دے سامنے گئے نے, بابے بنی شہبہ تو میرے نبی بیت اللہ چ حرم پاک چ داخل ہوئے نے تے جا کے میرے پاک محمد نے حجر اسود دا بوسا لے آئے. وہ بھی ایک پتھر ہے. حجر اسود بھی جڑا ہے نا حدیث پاک چ لکھیا ہے یہ بھی جنتی پتھر ہے. جدو جنت چو آیا سی نا تے دودھ نالوں چٹا سی, دودھ نال چٹا تے لوگوں کے گناہوں کی وجہ کر کے اج کل وہ کالا ہو گیا. اسود کا معنی ہی کالا ہے. حجر اسود کالا پتھر. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اے پتھر معاشر دے میدان چ ہوئے گا. یہ اللہ پاک نے اکھاں بھی دتیاں ہون گیاں, زبان بھی دتی ہوئے گی. اللہ پاک فرمان کے سیان لین جڑے بندے نے تینوں بوسا دتا ہے, ہاتھ لایا, سیان تو لے جنت میں عطا فرما دیواں گا. اور میں اج ہی حدیث پڑھ رہا سی, جڑے بندے کا جی کرتا ہے نا کہ میں رب نال مصافحہ کراں, اللہ نال مصافحہ کراں, آپ فرماندے نے وہ جا کے حجر اسود نو ہاتھ لا لے. جڑا حجر اسود نو ہاتھ لانا ہے میں رب نال مصافحہ کر رہے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک نے پہلی بار بوسا دیتا ہے. یعنی کہ اگر پیڑ لی نا رش نہیں نا
لڑنا نہیں، کسی کو دھکے نہیں دینے، اگر بھیڑ نہیں تے بوسا لو، تے جے راشن تے پھر بوسا نہ لو، بلکہ دوروں ہی اشارہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ایک بار بوسا لیا ہے، باقی ہر چکر تے میرے مصطفیٰ نے استلام ہی کیتا ہے، یعنی کہ اشارہ ہی کیتا ہے امت دی آسانی واسطے۔ ماتا کو بوسا لینا نہ تو شہید ہی ہو جائے، اتنے راستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک اتنے بوسے لین دی توفیق عطا فرمائے۔ جے بوسا لے سکتے ہو تے بوسا لو۔ جتھے بیت اللہ دا دروازہ ہے نا، بیت اللہ دے دروازے دی گٹھ تے حجر اسود جی بالٹی ہوں نا، بالٹی نمائے تے انہوں جا کے بوسا دیو، بوسا دے سکتے ہو۔ جے بوسا نہیں دے سکتے ہاتھ لا لو، ہاتھ بھی نہیں لا سکتے دوروں اشارہ کر دو بسم اللہ اللہ اکبر، تے طواف شروع کر دو۔ طواف شروع کرنے لگے پڑھنا کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک کلمہ پڑھتے جاؤ، بیت اللہ کا طواف کرتے جاؤ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تے اگے چل دیا ایک رکن یمانی پتھر ہے، ادھر یمن دا ملک ہے، ادھر ایک پتھر ہے حجر بیت اللہ دی ایک گٹھ تے، جیڑی گٹھ تے حجر اسود ہے، ایسے دوسری گٹھ تے اے رکن یمانی پتھر ہے۔ اینو بوسا نہیں دینا، اینو چمنا نہیں، اینو صرف ہاتھ لانا ہے۔ نبی پاک دونوں جہاناں دے سردار نے فرمایا ایتھے دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ فرماندے نے ایتھے اللہ پاک نے 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لائیے، جڑا بندہ ایتھے جیڑی دعا کردا ہے فرشتے آمین کہندے نے۔ اے دعا کر رہے ہیں، او آمین کہہ رہے ہیں، اللہ دیا دعاواں قبول فرما رہے ہیں۔ اتوں چل کے پھر حجر اسود تک پہنچے، انج کر کے کالی لکیر اتنے لگی، وہ نشانی ہے کالی لکیر۔ اے ایک چکر ہے، اے بیت اللہ کا ایک چکر ہے۔ اسی طرح ہی 7 چکر لے آنے نے، 7 چکر، 7 چکروں تو بعد اگر بوسا لیا جاتا ہے ٹھیک، نہیں تو دوروں ویک کے کہہ دو بسم اللہ اللہ اکبر۔ تھوڑا جانا دروازے دے اگوں دی ہو کے نا انج کر کے جاؤ، اگے ایک پتھر ہے، وہ نام ہے مقام ابراہیم، جالی چ بند پتھر دے اتنے بابا جی ابراہیم پیغمبر دے نشانے قدم لگے ہوئے ہیں، پیروں دے نشان لگے ہوئے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ چ لکھے کہ یہ بھی پتھر جنتی پتھر ہے اور بڑا قیمتی پتھر ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جہدے اتنے کھلو کے بابا جی ابراہیم پیغمبر نے بیت اللہ تعمیر کیتا سی۔ اور پتہ کڈا قیمتی، حضرت ابراہیم نے صاحب بیت اللہ تعمیر کر لگے نا، یا اللہ ان تے گو کوئی نہیں، بانس کوئی نہیں، پھٹے کوئی نہیں، اللہ نے پتھر کال دیتا مقام ابراہیم، فرمایا تو اتنے کھلو جا۔ یا اللہ پھر کی کرے گی؟ اللہ نے تے کھلونا تیرا کام ہے، انہوں میں آرڈر دے دیتا گو کا کام ہے دیتی جائے، جی میں جو اچا ہوئے گا پتھر بھی اچا ہوتا جائے گا۔ کئی میں بندے دیکھ رہا ہوں اتنے جا کے وہ جالی نو چومن ڈے، حالانکہ انہوں چومنا نہیں کرنا کی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو طواف پورا کر کے فارغ ہوئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہنے لگے سونے جی کرتا بھی اتنے ہوں 2 رکعتاں ہونی چاہیے مقام ابراہیم۔ اللہ نے اس لیے آسمان تو قرآن نازل فرماتا محبوبہ جی میرا عمرہ نہ تسی ایویں کر لو، طواف تو بعد 2 رکعتاں اتنے پڑھو گے تو پھر طواف مکمل ہوئے گا۔ اتنے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے،
یعنی کہ اس حصے نا کتنے بھی 2 رکعتاں پڑھ لو، 2 رکعتاں پڑھ کے پھر کی کرنا؟ اللہ دے پاک پیغمبر پھر صفا پہاڑی تے گئے. حج دا معنی ارادہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑی حج عمرہ ہے تواڈے باپ ابراہیم تے مائی ہاجرہ دیاں کچھ عادتاں دا نام ہی اللہ نے رکھ چھڈیا. صفا پہاڑی تے چڑھنا ہے، صفا پہاڑی تے چڑھ کے بیت اللہ والے منہ کر کے دعا کرنی ہے. دعا کیے جدا مانا ہے اے بیت اللہ، اللہ نے تیری عزت ہور بنائی ہے، اللہ نے تیری عزت بڑی بنائی ہے، اللہ تینوں ہور عزت دے وے. صفا پہاڑی تے چڑھ کے تے مروہ والے جانا تے راستے اندر نیوی جگہ ہے، شبد بتیاں لگیاں نے. نبی پاک نے فرمایا ایتھے دوڑنا ہے. کیوں دوڑنا ہے؟ اس واسطے کہ ماں ہاجرہ ایتھے دوڑی سی، ماں ہاجرہ ایتھے دوڑ لگائی سی. صفا تو دوڑ کے مروہ تک جانا ہے، مروہ تو صفا تے جانا ہے، درمیان چ دوڑنا ہے. جیڑی دعا آندی ہے وہی پڑھنی ہے. اگر عربی چ دعا نہیں آندی پنجابی چ دعاواں کرنیاں نے. پھر مروہ تو صفا تے، صفا تو مروہ تے 7 چکر لگانے نے. 7 چکر لگان تو بعد پھر جناب حجامت بنوانی ہے تے زمزم پینا رج کے. نبی پاک نے فرمایا مومن دی نشانی ہے کہ زمزم رج کے پیندا. اللہ پانی قسمت فرمایا. جیڑے بیت اللہ دے پہلے 7 چکر نے نا پہلے طواف یعنی کہ 3 طواف ضروری نے. ایک جاندیاں طواف، جیڑے پہلے 3 چکر نے پہلے طواف دے اپنا جڑا کپڑا ہے نا احرام دی چادر، ایک تو تیڑ بدھی ہے نا، ایک جڑی اوپر لئی انہوں انج کر کے نا اپنی بغل چو کر لینا، یعنی کہ سجا موڈا جڑا ہے نا یہ ننگا کر دینا. تے پہلے 3 چکر جڑے نے نا نبی پاک نے فرمایا وہ تھوڑا جا بج کے انج کر کے نا جی ودا کر کے ٹرتا ہے نا ایویں ٹر کے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پتا کیوں؟ جب نبی پاک حج کرن گیا سی نا وہ جو کافر سی وہ ویک کے پہاڑیاں تے چڑھ گیا. آپ نے فرمایا تھوڑا جا نا ہمت نال ذرا جرت نال طواف کرنا تاکہ انہوں نے دسنا مدینے جا کے مسلمان کمزور نہیں ہو بلکہ طاقتور ہوئے. یہی مولانا نے لکھا نا آندے نے اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیانوں، اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیانوں. ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا. بلکہ مولانا تے انج لکھیا ہے پر لوگ فتوا لا دیں نا تیرے گھر دے دوالے نچ نچ کے، یعنی کہ اوپر اوپر کے طواف کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے گھر دے دوالے پج پج کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا. تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتھے عمرہ لگان نو جی کردا. لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے، لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے، شرمندہ مندڑے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا. صفا مروہ تیرے شاعر نے
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ تیرے شاعر نے، انہاں دوواں وچ منگیا ہے شاعر نے، ماں ہاجرہ وانگ بے صبری نو اللہ پھیریاں پان نو جی کردا، جدوں فارغ ہو جاں میں حج کر کے کر لواں طواف بھی جی بھر کے، پھر تیرے نبی دے شہر نو پاویں پیدل ہی جان، اللہ پیدل ہی جان نو جی کردا، میرا دل گردا میرا جی گردا، ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا، جن نے ساری دنیا ٹھار دتی، میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا، رج کے زمزم پینے۔ لا جی ایتا ہو گیا جے عمرہ، احرام کھول دیو، کپڑے پہن لو، غسل کر لو، خوشبو لا لو، جو مرضی کرو۔ ہن آ گیا ذوالحج دا مہینہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے داخلی ذوالحج سے ہوئے سن، تے آپ نے احرام بھی حج قران دا بندہ سی، یعنی کہ عمرے دے نال حج۔ 8 ذوالحج دا دن اللہ دے پاک پیغمبر پھر مینا چ پہنچے، 3-4 میل مکیوں دور مینا میدان، اوتھے مسجد خیف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے پہنچے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اوتھے 5 نمازاں ادا کیتیاں، زور میرے نبی نے پڑھی، قصر کر کے 2 رکعتاں زور دیاں پڑھیاں، میرے مصطفیٰ دا ڈرے مینا چ جاؤ دگانا پڑھو، آپ نے فرمایا بلال اذان کہہ دے، حضرت بلال نے اذان کہہ دیتی، میرے مصطفیٰ نے 2 رکعتاں پڑھائیاں، عصر دا ویلا ہویا، بلال نے پھر اذان کہی، عصر دیاں 2 رکعتاں پڑھائیاں، مغرب پوری پڑھائی، عشاء دیاں 2 رکعتاں پڑھائیاں، صبح دیاں 2 رکعتاں دی میرے مصطفیٰ نے جماعت کروائی، دن چڑھ پیا، اللہ دے پاک پیغمبر دی ڈاچی کسوائے، میرے نبی اپنی ڈاچی تے سوار نے عرفات دے میدان نو جا رہے نے، 9 ذوالحج نو عرفات دے میدان چ جانا، جڑا ہر حاجی تے ضروری ہے، جڑا بندہ عرفات دے میدان چ نہیں گیا او دی حج ہی کوئی نہیں۔ عرفات دے میدان دی حاضری ضروری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ڈاچی دوپہر دے ویلے عرفات دے میدان دے کولے پہنچ گئی، اج اوتے مسجد بنی ہے، بٹ مسجد نمرا بڑی وڈی مسجد بنی ہے، جتھے میرے مصطفیٰ دی ڈاچی جا کے بیٹھی ہے، اوتھے مسجد دا محراب ہے، مسجد محراب دے کولے میرے پاک محمد دی ڈاچی بیٹھ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زوال تو بعد حضرت بلال نے اذان کہی، میرے مصطفیٰ نے زور تے اثر دی کٹھی نماز پڑھا دیتی، آپ نے ایک خطبہ بھی دیتا، میرے نبی نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، اور اوتھے عرفات دے میدان چ اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن پاک دیاں آخری آیاتاں نازل فرما دتیاں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ فرماندے نے اللہ نے میرے محبوب تے آخری قرآن پاک دیاں ایتاں نازل فرمائیاں، اللہ نے دسیا کہ محبوبہ اج دے دن تواڈے تے میں دین مکمل فرما دیتا ہے، دین مکمل۔ ہن میرے نبی دے نال 1,24,000 بندہ ہے، 1.25 لاکھ بندہ۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں جن بھی حج دے متعلق میرے کو پوچھنا ہے پوچھ لو، حج دے ارکان میرے کو پوچھ لو، جن بھی پوچھنا ہے انہوں پوچھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال ملاقات نہ ہوئے۔ فرمایا حج دے ارکان پوچھ لو، اج جو پوچھنا جے پوچھ لو، ہو سکتا اج تو بعد اتنے میری تواڈے ملاقات نہ ہو سکے۔ صحابہ نے پھر بڑے مسائل پوچھے، اللہ اکبر اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی رون لگ پے،
لوگ کہتے ہیں عمر رونا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جب دین مکمل ہو گیا نبی پاک ساڈے کول تھوڑی دیر ہی رہن گے، اللہ دے رسول اللہ دے کول چلے جان گے۔ شام تک عرفات دے میدان چ دعا کرنی، زور اثر تک کٹھی کر کے پڑھ لی ہے نا، ہن دعا ہی کرنی، لبیک پڑھنی، دعا کرنی۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑی بندہ دعا عرفات دے میدان چ کرے گا اللہ قبول فرمان گے۔ اللہ فرشتیاں نو ویکھ کے فرشتیاں نو فرماندے نے ویکھو میرے بندے کو کتوں چل کے آیا، کو کتوں چل کے آیا، تھکے ماندے کتوں آئے نے۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو تسی گواہ ہو جاؤ یہ جن آئے نے میں سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اج یہ ایویں ہوگا نا جی ماں دے پیٹ چو اج دنیا تے آئے، کوئی ماں دے پیٹ چو بچہ دنیا تے آئے گناہ پلے رہ جاندہ، کوئی کھاتے چ گناہ نہیں۔ جدو بندہ حج کرتا ہے نا رزق حلال دی حج، کائنات دے سردار نے فرمایا ایویں ہو جاتا ہے، حدیث پاک دے الفاظ کما ولدت ہو امہ اليوم، جی میں ماں نے اج جنین حاجی دے کھاتے گناہ ہی کو نہیں رہ۔ اللہ حجاں کرن دی بھی توفیق دے، نمان دی بھی توفیق دے۔ شام تک دعا کرنی۔ ایک صحابی آندا ہے گل بنا حضرت بلال یا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی کہندے نے نبی پاک کو ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ فلانا آدمی انہیں احرام بنیا سی، اپنی اسواری تو ڈگ پیا تے فوت ہو گیا، ہن کیویں کریے؟ اسواری تو ڈگیا سونے نبی فوت ہو گیا، ہن کیویں کریے؟ آپ نے فرمایا انہوں احرام سنے ہی دفنا دیو، قیامت نو احرام سنے ہی معاشر دے میدان چ پہنچے گا۔ یہ زبان تے لبیک لبیک ہی ہوئے گی تے معاشر دے میدان چ پہنچے گا۔ اللہ پاک کتنا بڑا احساس کہ قیامت والے دن زبان تے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ شام دا سورج غروب ہویا نا، ہن اوتھے نماز نہیں پڑھنی، عرفات دے میدان چ نا نماز نہیں۔ ایک صحابی آنا میں بتیرا آنا رہا سونا نماز دا ویلا ہو گیا، آپ نے میں اتنے نماز نہیں پڑھنی۔ نماز کتنے جا کے پڑھنی؟ وہ جا درمیان چھوڑ کے گیا نا مزدلفہ، اتنے نماز پڑھ لی۔ صحابی کہندا نبی پاک مزدلفے پہنچے، آپ نے فرمایا بلال اذان کہہ دے۔ حضرت بلال نے اذان کہی، نبی پاک نے شام میں شادی کٹھی نماز پڑھا دیتی، 3 رکعتاں شام دیاں، 2 رکعتاں عشاء دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے جماعت کروا دیتی۔ آپ فرماندے نے پھر رات جنہ ہو سکے اللہ پاک دا ذکر کرو، اللہ پاک نو یاد کرو۔ جڑا بندہ اج دی رات جا کے اللہ دی عبادتاں کرے گا، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے قیامت والے دن جدوں لوکاں دے دل مردہ ہون گے او دا دل زندہ ہوئے گا۔ صبح دن چڑھیا، ہن 10 ذوالحج، صبح دی نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے حضرت فضل بن عباس میرے نبی دا پتریر، عباس دا بیٹا، عباس میرے نبی دا چچا جی ایک عباس دا بیٹا حضرت فضل بن عباس، انہیں نبی پاک لی روڑیاں چگڑیاں کینکریاں 7 چگیاں، نبی پاک نے وہ کینکریاں لئیاں، وہ روڑ لین جمرہ اولا یعنی کہ بڑا جمرہ، اینو نبی پاک نے 7 کینکریاں ماریاں۔ کیویں مارنی کینکری؟ ایک کینکری چھولے جڈی نا پکڑ لینی ہے تے انہوں نا ایک کھاڈا بنیا ہے، ستون بنیا ہے پتھر دا، انہوں مارنی، کھاڈے جا کے ڈگ پے تے مارن لگا کی پڑھنی؟ اللہ اکبر۔ اوتھے تے جناب گونج پیدا ہو جاندی ہے نا، ہر بندے نے کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یعنی کہ 7 کینکریاں اللہ اکبر اللہ۔ شیطان پر پہاڑاں تے کھلو کے نا سر چ کھے پا رہا ہوندا ہے بھی میں ساری زندگی دے مگر لگا رہا، یہ گناواں چ پائی رکھیا، اج آ کے کینکریاں مار رہے، میری ساری زندگی دی کیتی قدری تے پانی پھیر دیتا سو، اللہ نے ساری زندگی دے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ کینکریاں ماریاں تے سنت نے نا، اور وجدیاں شیطان نو ہی نے،
پر یہ نہیں کہنا جی شیطان نو کینکریاں مارنیاں نے، جمرات انہوں نے کہتے ہیں جمرے کینکریاں مارنیاں نے، کینکریاں مارنیاں سنت نے، کئی تو کینکریاں مار دین، کئی میں اتنے بندے دیکھا کئی چھتریاں نال لگے ہوندے نے، کئی لتراں نال لگے ہوندے ہیں. کیوں ہے بئی مانا ساڈے پیو نو روکدا سا قربانی کرن تو؟ عجیب ہی منظر بڑیا ہوتا ہے. تے کئی اتنے جامع شہادت بھی نوش فرما دیں کیونکہ رش بڑا ہوتا ہے نا. اس حکومت نے بڑا انتظام کیتا ہے تھلے بھی اوپر بھی، پر یہ باوجود بندے پھر بھی کئی بندے پیروں تھلے آ کے مارے جاندے ہیں. وہ پتا کہڑے مارتے ہیں؟ کوئی شہر ڈگ پوے نا تو سمجھو بھی اللہ کی راہ چ گئی. جے بندہ پھڑن لگے مثلا جتی کا پیر اتر گیا، جی کبھی بھی میں نیو کے جتی پال بس پھر تھلے آ گئی. یعنی کہ شاید بھی کوئی ڈگ پہ تو بندہ کوشش نہ کرے، جی پھڑ سکتا ہے تو پھڑ لیں تو جان دے. یعنی کہ پہلے دن پہلے جمرے نو کینکریاں مارنیاں نے، پھر جانا مکے یا تا پیچھے ہٹ کے مینار چی قربانی ذبح کر لے. اے شریعت نے اجازت دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ میں کینکریاں مار کے حجامت بنوانی سی، پر میں پہلا قربانی کر بیٹھا، ہوں کی کرا؟ آپ میں تو ہوں حجامت بنوا لے. ایک بندہ آیا کہنا جی پہلا طواف کرنا سی، پہلا قربانی کر بیٹھا، آپ میں ہوں طواف کر لے. یعنی کہ جیڑی بھی آپ کو کسی آ کے مسئلہ پوچھے ہے نا، نبی پاک نے فرمایا ہن تو کر لکھ. تے نبی پاک نے کی کیتا؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے 100 اونٹ قربانی کیتے ذوالحج، یعنی کہ آخری حج تے دو جہاناں دے سردار پیغمبر نے 100 اونٹ قربانی کیتا. آدھی پی نا قربانی اللہ دی توفیق نال. کئی نے بڑے چال جانور لینے، موٹے جانور تازے، کئی نے ماری دیا لینے. اور نبی پاک نے 100 اونٹ قربانی کیتا. حدیث پاک سے لکھے 63 اونٹ نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں ذبح کیتے دیکھے. 63 اونٹ. پتا کیوں؟ آپ کی عمر بھی 63 سال ہی، یعنی کہ ہر سال سے بدلے ایک اونٹ. اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ گوڈا بن کے نا، جڑے لوگ اونٹ ذبح کرتے ہیں نا انہوں نے پتا ہے اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ گوڈا بن کے نا تے او دے اتنے مارو چھرا، اتنے حلق تے چھرا مارو نیزا، وہ خون نچڑ جائے نا تے وہ کمزور ہو جائے گا، وہ زمین تے ڈگ پائے گا. تے پھر انہوں کرنا کی ذبح؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس ایک جگہ تو ہوں ذبح کر دینا. ایک بار ہی پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر. یعنی کہ کوئی پاوے چڑی لال کرنی تا بھی ایک پاوے اونٹ لال کرنا تا بھی یہی، یعنی کہ بسم اللہ اللہ. کئی بندے جب اونٹ رو کے 3 جگہ ذبح کری دے، کئی 7 جگہ ذبح کری. نہیں، ایک کوئی طریقہ. جہے اونٹ نبی پاک نے ذبح کیتے نے نا انہوں دے گوڈے بننے دی لوڑ نہیں پئی. جب نبی پاک نے چھرا پھڑ لیا نا تے مینا دا میدان سی، یہاں اونٹاں نے قطار بن لی، بلکہ ہر اونٹ پہلا آن کی کوشش کرتا سی کہ محمد پہلا میرے گلے تے چھرا پھر. 63 اونٹ نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں ذبح کی. 37 اونٹ جڑے سی نا آپ نے لیے مرتضی نے فرمایا تو بھی تو کر دیکھ. 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ذبح کیتے. 100 اونٹ ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا سارے اونٹاں وچوں نا تھوڑا تھوڑا گوشت لیاؤ، سارے اونٹاں تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے نا نبی پاک نے پھر وہ پکایا، دیگ پکائی سمجھو یا کس طریقے پکایا. آپ نے کھایا، کھاؤ. صحابہ نو حکم دیتا باقی جڑے لوگ نے سارے وہ بھی کھانے، باقی یہ بھی گوشت کھادا. تے پھر آنا مکے، مکے آ کے کعبۃ اللہ طواف کرنا ہے. یہ کہتے ہیں طواف افاضہ یا طواف زیارت. طواف کر کے صفا مروہ دی صحیح کرنی، صفا مروہ تے دوڑ کے پھر احرام کھول دینا. حجامت بنوا لی، اتھے بنوا لی، میناچ بنوا لی، ٹنڈ کروا لی، مشین نال ٹنڈ کروا لی، اس طرح ٹنڈ کروا لی، جویں مرضی. دونوں طرح جائز ہے.
کٹواؤ تے تاں بھی جائز، ٹنڈ کراؤ تے تاں بھی جائز۔ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ جڑا ٹنڈ کروا دے، نبی پاک نے 3 بار واسطے دعا کی یا اللہ تے رحم نازل فرما دے، اپنی رحمت نازل فرما۔ نبی پاک نے یا اللہ کونیاں تے رحم فرما۔ یا ایک صحابی نے حضور جی نے وال کٹوایا نے انہاں واسطے فرمایا یا اللہ کونیاں تے رحم فرما۔ وہ صحابی پھر آیا یا رسول اللہ جنہاں وال کٹوایا نے انہاں 3 بار نبی فرمایا یا اللہ کونیاں تے رحم فرما۔ اور گنج تے رب نو وکھاونا ہے جو اتنے بندہ ٹور رکھے بودا بودا واہ کے رکھے پھر فائدہ کی؟ اور رب نو گنج تو وکھانا آتا بھی یا اللہ میں اپنے آپ ملیا میٹ کر دیتا ہی۔ تے چوتھی بار نبی پاک نے فرمایا یا اللہ جڑے وال کٹوا دے نے میں محمد دعا کرنا انہاں تے بھی رحم فرما دے صلی اللہ۔ لو جی یہ ہوگی حج، یہ کہندے نے حج اکبر۔ کئی بندے دے ذہن چ بھی جمعے والے دن حج ہے وہ حج اکبر ہوندی، نہیں یہ گل بالکل نہیں۔ جڑی حج پاویں جمعے آئے جمعرات آئے منگل آئے بدھ آئے انہوں کہندے نے حج اکبر۔ جڑا اسی عمرہ کرنے ہیں یہ کہندے نے حج اصغر۔